رکھیے کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز کی فضیلت کیا ہے، نماز کی اہمیت کیا ہے، جو بندہ نماز پڑھتا ہے اس پہ انعام کیا ہوتا ہے۔ آپ کے اور میرے کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا قبر العبد للصلاۃ یقول اللہ تعالی للملائکہ ارفعوا ذنوب عبدی۔ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب امام الانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ نماز کے لیے مصلی پہ آتا ہے، جب نماز کی تکبیر کہتا ہے، نماز میں داخل ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت رحمت والے فرشتوں سے فرماتا ہے اے میرے ملائکہ جاؤ میرے اس بندے کے کندھوں سے گناہوں کی گٹھڑیاں اتار کے رکھ دو۔ جو بندہ نماز کے لیے آ گیا، میرا رب فرماتا ہے اس کے کندھوں سے گناہوں کی گٹھڑیاں اتار کے رکھ دو تاکہ یہ گناہوں سے پاک و صاف ہو کے میری بارگاہ میں سجدہ ریزیاں کرے۔ فرشتے آتے ہیں، نماز پڑھنے والے کے کندھوں سے گناہوں کو اتار کے رکھ دیتے ہیں۔ بندہ جب نماز سے فارغ ہوتا ہے رکوع و سجود کر لیتا ہے، رب کی بارگاہ میں قیام کرتا ہے، رب کی بارگاہ میں جب نماز میں دعائیں کرتا ہے، جب نماز سے فارغ ہو کے مسجد سے واپس جانا چاہتا ہے تو فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک اب تو اس نے نماز پڑھ لی، نماز سے فارغ ہو گیا، جبین نیاز تیری بارگاہ میں جھکا کے اب گھر جا رہا ہے یا بازار میں جائے گا، اب یہ گھر میں جائے گا یا دنیا داری میں مشغول ہو جائے گا، جو گناہ اس کے کندھوں سے اتار کے رکھے تھے مالک یہ واپس لوٹا کے کندھوں پہ رکھ دے۔ تو میرا رب فرماتا ہے اے میرے ملائکہ جب یہ مسجد میں آیا تھا، جب یہ مصلی پہ آیا تھا، میری رحمت نے یہ گوارا نہ کیا کہ میرا بندہ گناہوں کی گٹھڑی کندھوں پہ اٹھا کے میرے سامنے سجدہ ریزیاں کرے، میں نے تمہیں حکم دیا، تم نے اس کے کندھوں سے گناہوں کا بھار اتار دیا، اب میری عزت یہ گوارا نہیں کرتی، یہ میری شان کے لائق نہیں ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے سجدہ بھی کرے اور پھر جب واپس جائے تو گناہوں کی گٹھڑی اٹھا کے لے جائے۔ یہ گناہ اس کے رہنے دو، گناہ اس کے کندھوں کے اوپر نہ رکھو، کیونکہ بندے نے میری بارگاہ میں سجدہ ریزی کیا، میں نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ جو بندہ نماز کے لیے مسجد میں آتا ہے اس کے گزشتہ گناہ اس کے کندھوں سے اتار دیے جاتے ہیں، جب گناہ اتار دیے جاتے ہیں واپس رکھے نہیں جاتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کی فضیلت و اہمیت یہ ہے، اللہ رب العزت نے نماز میں برکت اتنی رکھی ہے کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ باقی نہیں رہتے۔ ایک نماز پڑھ کے بندہ جب جاتا ہے اگر اس کی آنکھیں گناہ کرتی ہیں، کسی کی ماں بہن بیٹی کی طرف نگاہ اٹھی، فلمیں جا کے دیکھی، ٹی وی پہ برائی دیکھتا رہا، گناہ میں مبتلا رہا، جب اگلی نماز پہ آتا ہے، جب نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے اس کی پچھلی نماز سے لے کر اس نماز تک کے سارے گناہوں کو رب تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ امت مسلمہ گناہ گار ہے، ہمارا شب و روز گناہوں میں گزرتا ہے، ہمارا لمحہ لمحہ گناہوں میں گزرتا ہے۔ اگر کوئی دکاندار ہے، دکان پہ کھڑا ہے، بازار میں کھڑا ہے تو اس کی نگاہیں بھی پالیدگی کی طرف اٹھتی ہیں، اس کے کان بھی گانے سنتے ہیں اور زبان سے جھوٹ بھی بول جاتا ہے، تو جب وہ نماز پہ آتا ہے اس کے جسم کے سارے گناہ اس سے اتار دیے جاتے ہیں، گناہوں کو معاف فرما دیا جاتا ہے۔ تو کیوں نہ ہو پھر ہم اگر بے نمازی ہیں تو نماز پڑھنا نہ شروع کر دیں تاکہ ہمارے گناہوں کو رب تعالیٰ